اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا آغاز ہم کرنے لگے ہیں فضل پر رقاب، جو آیت ہے اللہ تعالیٰ کی قرآن میں کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ پہلے تو جنگ کی تمنا مت کرو، اور اگر جنگ آپ پہ مسلط کر دی جائے، یعنی کہ دشمن اگر آپ پہ جنگ مسلط کر دیں تو پھر ڈائریکٹ کس پہ وار کرنا ہے؟ گردنوں پہ۔ تو آج بڑا ہی آپ کو دیکھنے کو نظر بھی آیا کہ پاکستان نے وہ آیت کا بتایا کہ یہ جو افغانستان والے ہیں ہمارے سر کی درد بنے ہوئے تھے، یہ ہمارے مسلمان بھائی بن کے ہم کب سے ان کو اگنور کرتے ہیں کہ یار مسلمان ہیں، ہمارے مسلمان بھائی ہیں، چاہے کہ ہمیں پتہ ہے کہ انڈیا ان کو فنڈنگ کر رہا ہے یا انڈیا کے ساتھ یہ مل کے ہمارا برا سوچ رہے ہیں۔ دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، افغانستان انڈیا تو ہمارا دشمن ہے، چلو ٹھیک ہے، وہ تو چھپا ہوا ہے، یہ وہ دشمن ہے جو کہ انڈیا کی وہ جو دشمنی ہے نا، جس کا وہ ہمارا کچھ نہیں کر سکتے، تو وہ انہوں نے ہمارے لیے ہمارا بھائی تیار کیا ہوا ہے دشمن، کہ یہ انڈیا سے زیادہ ایک قدم ہم سے دشمنی رکھتا ہے، پتہ نہیں کیوں۔ حالانکہ پاکستان اس کی سپورٹ میں ہمیشہ کھڑا بھی ہوا ہے، لیکن پھر بھی اچھا یہ اپنے بھی دشمن ہے۔ وہ کیسے؟ آپ کو پتہ ہے، آپ لوگ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ ہم ان افغانیوں پہ ظلم شاید کر رہے ہیں یا افغانی مر رہے ہیں، کچھ لوگ جو نا رحم دل کے مسلمان اور بھائی ان کے اپنے افغانستان کے جو مسلمان صحیح والے ہیں نا، وہ تو باہر بیٹھے ہوئے ہیں، وہ بیچارے ویزے لگوا کے باہر چلے گئے ہیں، یہ کہیں گے ٹیررسٹ ہے، ٹھیک ہے، کہ یہ فنڈنگ لیتے ہیں انڈیا سے، یہ فنڈنگ کہاں سے لیتے ہیں آپ کو سارا پتہ ہے، صرف پاکستان کی ناک میں دم کرنے کے لیے۔ اور پاکستان ان کو ہمیشہ صرف اس بات کے لیے چھوڑتا ہے کہ یہ ہمارے مسلمان بھائی ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں، لیکن اس چیز کو انہوں نے اپنی دلیری بنا لیا۔ جب دشمن آپ کی کمزوری کو اپنی طاقت بنانا شروع کر دے نا، تو پھر آپ کو اس کو بتانا پڑتا ہے۔ تو میں اس چیز کا جواب، یہ جو آج کہاں ہیں وہ لوگ جو کہ ہماری پاک فوج کو برا کہتے ہیں، کہ جو ہماری یوتھ کے دماغ میں، ایجنسی کے دماغ میں، جتنے بھی ہمارے نئے یوتھ والے ہیں ان کے دماغ میں ڈالتے ہیں کہ پاک فوج، آج وہ پاک فوج ہی کھڑی ہے بارڈر پہ، جو افغانستان کو اندر نہیں گھسنے دے رہی بلکہ ان کے اندر گھس گئی ہے، جا کے ان کو بتا رہی ہے 200 پتہ نہیں کتنے مار چکے ہیں اور کتنے وہ ابھی تک زخمی ہے۔ تو یہ سب کون کر رہا ہے؟ وہ پاک فوج ہی کر رہی ہے، جس کو آپ بولتے ہیں کہ یہ کیا کر رہے ہیں، یہ ہمیں پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں۔ بھائی جان، یہ وہی فوج ہے جس سے دنیا ڈرتی ہے۔ یہ بس یہ ٹیلر دکھانا ضروری تھا یہ افغانیوں کو، یہ جو ہو گیا نا، یہ اب نہیں ہلتے، اگلے 20 سال افغانستان نہیں ہلے گا۔ انڈیا پیسے دے گا، یہ لے کے کھا جائیں گے، لیکن آگے نہیں لگائیں گے ہم کو۔ دیکھیں نا، وہ ہم وہاں پر جا رہے ہیں، مانگی ہوئی گاڑیاں، بندر بند گاڑیاں ہم پہ استعمال کرنے کے لیے ان کو دی گئی ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ان کو پتہ ہے ان کو ایک ہی کام کے لیے استعمال کرنا ہے۔ مسلمان کو جب جہاد کے لیے آپ تیار کر سکتے ہو نا، وہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے، اس کے بعد فنڈنگ کے ساتھ ان کو تیار کیا جا رہا ہے۔ تو آپ لوگ یہ دیکھیں کہ ہماری پاک فوجی آج ان کے ساتھ لڑ رہی ہے وہاں پہ۔ کہاں گئے وہ اینکر جو پاک فوج کے خلاف؟ کہاں گئی وہ ٹیمیں جو پاک فوج کے خلاف ہیں؟ کہاں گئے وہ جیالے جو پاک فوج کے؟ وہ آج وہ پاک فوجی آپ لوگوں کی حفاظت کر رہی ہے۔ آج وہ افغانی اندر گھس نہیں سکتے۔ یہ صرف اور صرف آپ کی فوج کا اور اوپر بیٹھتے ہیں اس اللہ کا کمال ہے جس نے آپ لوگوں کو ایک ایسی طاقت بنایا ہوا ہے ایٹمی، کہ میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا کہ پاکستان اللہ تعالیٰ کی اور نبی پاک کی ایک آرمی بیس ہے جسے غزوہ ہند کے لیے رکھا ہوا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ جس طرح آپ جانتے ہیں کہ کس طرح یہ وجود میں آیا اور کہاں سے اس کا دشمن ملک جسے ہم تسلیم نہیں کرتے وہ بھی وجود میں آیا۔ یہ دونوں ملکوں کے اندر یہ جو دوسرے ملک بیچ میں بیٹھے ہیں نا، یہ آپ کو پتہ ہے کہ اینڈ کیا ہونا ہے۔ غزوہ ہند پہ اپنا ایمان رکھیں، لیکن آج یہ جو آپ کو ہمارے ہی بھائی کچھ ہم پہ استعمال کیے جاتے تھے، افغانی، جن کو ہم افغانیوں کا نام دے دیتے ہیں، کہ ایک الگ ملک جو افغانستان بنا ہوا ہے، یہ ہمارے لیے استعمال کرنے کے لیے جو ان کو کام کیا جا رہا تھا، ہمارے پاکستانی آرمی کو سب پتہ ہوتا ہے، لیکن وہ اگنور کرتے ہیں۔ میں آج آپ کو یہ بتاؤں گا کہ آپ لوگ دیکھ لیں، کیا ان کی عیدیں نہیں تھیں جن کے بیٹے شہید ہوئے ہیں؟ کیا ان کے روزے نہیں تھے؟ وہ یہ کہہ دیتے کہ نہیں یار نہیں، ان کی رسپانسبلٹی دیکھیں، انہوں نے آپ لوگوں پہ آنچ نہیں آنے دی، گھر میں نہیں گھسنے دیا، ان کے گھر میں گھس گئے ہیں۔ اور کیا کر رہے ہیں یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے، ہر بندہ نیوز پہ دیکھ رہا ہے۔ اس لیے اپنی فوج کو ہمیشہ سراہیں، یہ آپ کی وہی فوج ہے جو وہاں پر ٹھنڈ میں بھی بیٹھ کے پہاڑوں کے اوپر صرف یہ کہتی ہے کہ بس اس چیز کا انتظار کر رہے ہوتے کہ کوئی ہمارے ملک کو میلی آنکھ سے بھی نہ دیکھے۔ دیکھیں انہوں نے کتنا اگنور کیا اس افغانستان کو، اور آج افغانستان کو اپنی وہ مار کھانی پڑ رہی ہے، جو کہ سب کو پتہ ہے کہ افغانستان کس کے کہنے پہ چلتا ہے۔ لیکن ہم پھر بھی یہی کہیں گے کہ آج سبق سکھا دیا ہے، دوبارہ ہمیں مت چھیڑو، دوبارہ ہماری طرف مت آؤ، کیونکہ ہماری پاک فوج نے بڑے بڑے کام کرنے ہیں۔ یہ کوئی چھوٹے کاموں کے لیے نہیں بنی کہ جتنا مرضی کر لے
ہماری پاک فوج کو تنگ کریں. دیکھو انہوں نے ہماری پاک فوج نے ثابت کر دیا ہے کہ وہ پاک فوج ہے. فضر بالرقاب، اس کا مطلب آپ لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ وہ ان کو بتا رہے ہیں کہ فضر بالرقاب، وار سیدھا گردنوں پہ. اب آپ صرف اور صرف گنیں کہ وہ کیا کر رہے ہیں. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہماری مسلمانی تہذیب ہمیں یہ بتاتی ہے کہ انسان کو دوسری انسان کے ساتھ امن و ایمان کے امن سب سے پہلی چیز ہے. مسلمانوں کے اندر امن، جس کے ساتھ ہم رہنا چاہ رہے تھے. حالانکہ ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے خلاف پروپیگنڈے کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، اس کے علاوہ بھی ہم امن پسند لوگ ہیں. ہماری فوج نے امن بنایا اور ہمیشہ ان کو کہا کہ ہم امن پسند لوگ ہیں، ہم آپ کے ساتھ نہیں جھگڑنا چاہتے. لیکن آپ یقین کریں کہ یہ وہ چھینک بن گئے تھے جو نہ چاہتے ہوئے بھی پاکستانی آرمی کو مارنی پڑ گئی. اب یہ چھینک دیکھ لیں کیسی پڑی ہے ان پہ، کہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پڑ یہاں رہی ہے، دھواں اس کا انڈیا سے نکل رہا ہے. ٹھیک ہے کہ آپ کی پاک فوج نے جو کام کر دکھایا ہے نا، یہ یقین کریں اگلے 10 سال اب ان کو اور کوئی، وہ کہتے ہیں نا وہ ان کو کیڑا جو تنگ کرتا تھا اب وہ نہیں کرے گا. دیکھیں انڈیا کو بھی چپ کروا دیا، ان کو بھی. یار آپ کی فوج کمال ہے، اس کو سراہا کریں. یہ آپ کی فوج ہے جس کے اندر بھی نہیں گھسنے دیا کسی کو، اور بتا کر آ رہے ہیں. تو بھائی جان آپ لوگوں کو یہی کہوں گا کہ جو جتنے بھی یہ جو آپ کے بیٹھے ہیں نا، یہ جو آپ کی فوج کے خلاف کرتے ہیں، آپ آج دیکھ لیں کہ وہ سب کہاں ہیں. وہ کہیں نہیں ہے، آپ کی پاک فوج ہی کھڑی ہے میدان جنگ میں. تو اپنی فوج کو سراہیں. پاک فوج زندہ باد، پاکستان زندہ باد. اللہ حافظ.